ایف آئی اے نے افغان باشندوں کو نادرہ شناختی کارڈ جاری کرنے کے الزام میں 4 نادرہ اہلکاروں کی گرفتاری ظاہر کی ہے۔ ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ اس نے متعلقہ حساس ریکارڈ بھی اپنے قبضے میں لیا ہے۔ اس بارے میں وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے بھی اپنی رائے ظاہر کی ہے۔ یہ ریسنٹلی ایک ایسا گروہ گرفتار ہوا ہے جو افغان شہریوں کو سہولت فراہم کرتا تھا دستاویز بنانے میں، جعلی پاکستان کے آئی ڈی کارڈز بنانے میں، اور اس کے بعد ان کے کچھ لنکس جو ہیں وہ موجودہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں ان سے بھی ملے ہیں، جس میں انہی دہشت گردوں نے استعمال کیے جو کہ افغانستان سے آئے تھے۔ اچھا، جو پریس ریلیز سامنے آیا ہے ایف آئی اے کی طرف سے، اس میں جو تفصیلات ہیں اس کے مطابق جیسے آپ نے کہا کہ افغان شہریوں کے لیے جعلی دستاویزات، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو نیٹ ورک ہے یہ دہشت گرد عناصر سے روابط میں تھا۔ 4 اہلکار ہیں نادرہ کے جن کی گرفتاری ظاہر کی گئی ہے۔ 2 دن پہلے جب ایک اہلکار فیاض احمد سمجھے غائب کر دیے گئے، اٹھا لیے گئے، ان کی فیملی بہت پریشان تھی، پتہ کرنا چاہ رہی تھی، پولیس سے رابطہ کیا کہ وہ کہاں ہیں، اور کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ آئی جی تک سے انہوں نے بات کی، لیکن جیسے ہوتا ہے ہمارے ہاں، یہ تو ایک روش ہے، ہم نے دیکھی ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا اور چند دن کے بعد ایف آئی اے کہتا ہے کہ جی بندہ ہمارے پاس ہے۔ تو فیملی نے پھر سوال اٹھایا کہ اگر لیٹس سے کہ کسی دفتر میں کوئی ایسا غلط کام ہو رہا ہے تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کوئی شو کاز نوٹس ہوتا ہے، کوئی انکوائری ہوتی ہے، کچھ ایسا ہو رہا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ دفتر سے باہر جا رہے ہوں، کوئی ایجنسی آپ کو اٹھا کے لے کے چلی جائے۔ تو فیاض احمد جو ہیں ان کا تعلق ایک صحافتی گھرانے سے ہے، ان کے والد سہیل سانگھی ایک نامور صحافی ہیں۔ انہوں نے آج بتایا کہ اس دوران فیملی پر کیا گزری اور وہ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ میرے بیٹے فیاض احمد جو کہ نادرہ میں آفیسر ہیں، ان کی جو گرفتاری ظاہر کی گئی ہے وہ بھی ظاہر اس طرح سے کی گئی ہے کہ ایف آئی اے نے ایک پریس ریلیز جاری کیا ہے۔ کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، کوئی اس کو کورٹ میں پیش نہیں کیا گیا، اور یہ ایک عجیب چیز ہے کہ جو بھی سرکاری ادارے ہوتے ہیں وہاں پر کسی ملازم کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو ان کو نوٹس کیا جاتا ہے، اس ادارے کو بتایا جاتا ہے کہ ہم اس آدمی کو لے کے جا رہے ہیں، لیکن ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی۔ دوسری چیز جو اہم ہے وہ یہ کہ بھئی انہوں نے اگر کوئی گڑبڑ کی ہے، فرض کریں، تو وہ تو گڑبڑ جو ہے وہ پوری کی پوری جو ہے اس کے لیے پورا ایک ڈپارٹمنٹل انکوائری ہوتی ہے، وہ بھی نہیں ہوئی۔ اب جب ہم نے اس سے رابطہ قائم کیا نادرہ کے افسران سے تو پتہ چلا کہ اس کے خلاف کوئی ایسی انکوائری ہے نہیں، وہ ڈپارٹمنٹل انکوائری نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے آپ جو ہے اس کو گرفتار کر کے یوں رکھ کے جا رہے ہیں، اور 48 گھنٹے تک اب ہو چکے ہیں تو اس کو حبس بے جا میں رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس کو پورے کو جو ہم سمجھتا ہوں کہ یہ پورا غیر قانونی ہے۔ اسی طرح سے جو اس پر الزامات لگائے گئے ہیں وہ ایک گھٹیا قسم کے الزامات ہیں۔ ہم ایک پڑھی لکھی فیملی ہے، ہم جو ہے میرے گھر کا میں خود صحافی ہوں، سندھ سے لے کر کے پاکستان تک بہت لوگ جانتے ہیں۔ اسی طرح سے میرا بیٹا ریاض ہے، وہ بھی بی بی سی میں کام کرتا ہے، اور میری بہو ہے وہ بھی صحافی ہے۔ تو ہم جو لکھتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، وہ تو پورے کا پورا اس ملک کے عوام کے لیے، اس ملک کی خوشحالی کے لیے، اس ملک کے لیے کرتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ کیا کوئی ہمیں میسیج دینا چاہ رہے ہیں؟ یہ ہمارے لیے اور میڈیا سب کے لیے یہ کیا کوئی میسیج ہے؟ کوئی ہم اس طرح کی بات نہ کریں، اور ایف آئی آر بھی نہیں ہے، نہیں مل رہے ہیں، ملنے نہیں دے رہے ہیں، کوئی بتا نہیں رہے کوئی چیز کہاں ہے۔ تو اس طرح سے جو چیزیں وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو ہے وہ باقاعدہ تحقیقات ہونی چاہیے، اور ان میں جو الزامات لگائیں وہ کسی طور پر بھی اس پر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ اور غیر جانب عدلیہ ہوگی، کوئی اچھا جج ہوگا تو ہمیں یقیناً ان تمام الزامات سے بری کر دے گا۔ تو ہماری جو صحافتی برادری ہے اس میں کبھی بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ اگر ہمارے کوئی رشتہ دار کسی غیر قانونی کام میں ملوث ہیں تو انہیں کوئی فری پاس ہونا چاہیے، لیکن اس وقت کراچی کی جو صحافتی برادری ہے اس میں یہ ایک نمایاں تاثر ہے
کہ شاید رپورٹنگ کی وجہ سے سزا دی جا رہی ہے. ہمارے یہاں بہت ساری مثالیں ہیں صحافیوں کو جب دبایا جاتا ہے, پریشر دیا جاتا ہے, مختلف طرح کے, کبھی روزگار چھین لیا جاتا ہے, کبھی کچھ کیا جاتا ہے. اور اس بار میں جو بات سن رہا ہوں, خاص کر کے میں نے کوئٹہ میں بھی میں نے بات کی ہے کہ بی بی سی کے جو ریاض سہیل ہیں, انہوں نے کچھ دنوں پہلے زیارت جا کے وہاں پہ جو ثانیہ ہوا, واقعہ ہوا, ٹریجڈی ہوئی, پولیس والوں کی شہادت ہوئی, اس پر جا کے رپورٹنگ کی تھی. اور اس ٹرپ میں بھی ان کو بہت ہراساں کیا گیا. ان کے ہوٹل میں اہلکار آ گئے, ان کا پیچھا کرتے رہے, ان کو روکتے رہے, آپ ادھر نہیں جا سکتے, آپ ادھر نہیں جا سکتے. تو ایک تاثر یہ ہے صحافتی برادری میں کہ یہ جو غصہ ہے کہیں پہ, وہ شاید نزلہ جو ہے وہ ادھر آ کے گر رہا ہے. اور اگر ایسا ہے تو میرا خیال ہے کہ سب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ چلیں میڈیا پہ, ہم پہ ٹی وی چینلوں پہ پابندی لگ جاتی ہے کہ آپ یہ موضوع اس پہ بات ہی نہ کریں, اتنے بڑے سانحات ہو جائیں اس پہ بات ہی نہ کریں. لیکن اگر کہیں پہ کوئی دیانتداری سے, ریاض سہیل کا 20 سال کا تجربہ ہے بی بی سی کا, پیشہ وارانہ صحافت کا, وقتاً فوقتاً وہ سندھ کے بلوچستان کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں. اگر ان سے کوئی اس طرح کی شکایت ہے یا کچھ ہے تو سرکار بیٹھ کے آرام سے بات کر سکتی ہے. اگر کہیں پہ کوئی کوتاہی ہے تو وہ اس پہ بات بھی ہو سکتی ہے. لیکن اگر یہ واقعی اس طرح کی کوئی کوشش ہے کہ صحافیوں کو سبق سکھانا ہے, تو میرا خیال ہے کہ جو رہی صحیح صحافت ہے ہمارے یہاں, 2-4 لوگ جو فیلڈ رپورٹنگ کر رہے ہیں وہ بھی گھر جا کے پھر بیٹھ جائیں. اگر ایسا ہے تو. اور ایک اور صحافت کی آپ بات ہی کر رہے ہیں تو چلیں ایک اور میں خبر آپ کو بتا دیتا ہوں, اگر آپ اجازت دیں. صرف ایک جملہ میں ایڈ کروں گا. ابھی تھوڑی دیر پہلے ریاض احمد جو گرفتار ہوئے ہیں, ان کے ورثاء سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ انہیں اب تک, یعنی 1 گھنٹے پہلے تک, ایف آئی آر کی کاپی نہیں دی گئی. اچھا, آج ہونا تھا آئی تھنک. فیاض احمد کی ایف آئی آر کی ابھی تک پتہ نہیں ہے لواحقین کو کہ الزامات جو ہیں ٹائم لگ جاتا ہے پہنچنے. ہاں ٹھیک, آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی واٹس ایپ فریز ہو جاتا ہے, اکثر ہم نے دیکھا ہے. صحافت کی بات ہو رہی ہے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا, افسوسناک خبر ہے کم از کم میرے لیے, ہم سب کے لیے, کہ منیزہ جہانگیر صاحبہ جو آسمہ جہانگیر کی صاحبزادی ہیں, انہوں نے ابھی اعلان کیا ہے, ان کا ایک ویک نائٹ شو ہوتا تھا آج نیوز ٹی وی پر. انہوں نے ابھی اعلان کیا ہے کہ یہ ان کا جو پچھلا شو تھا وہ ان کا آخری شو ہوگا, اور مطلب شو کو کلوز کر دیا گیا ہے. وجوہات نہیں بتائی, گھریلو مصروفیات کی وجہ. کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. نہیں, انہوں نے اپنا وہ یوٹیوب چینل بھی تو لانچ کر لیا ہے نا. آئی تھنک ان کو اندازہ ہوگا کہ اب یہاں پہ چینل پہ صحافت نہیں ہو سکتی ہے, تو پھر بندہ اپنا ہی کوئی کام کر لے. بہت سارے لوگ اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اس وقت جو ہمارے چینلوں کا حال ہے. تو ناٹ سرپرائز ایٹ آل. ناٹ سرپرائز. یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے. یہ تو یہ سر کیا میں بس کہنے ہی والا تھا یار, آپ نے الفاظ میرے منہ سے چھین لیے. اور آپ بریک لے لیں اسی خوشی میں. چلیں بریک لے لیں.